تو جناب شام رمضان میں خوش آمدید اور بلا کسی تاخیر کے چلتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ کورونا کی تیسری لہر کی تباہ کاریاں جاری، مزید 70 مریض جان سے گئے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، تمام سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کورونا وبا کے باوجود امتحانات کا آغاز، ملک بھر میں کیمبرج انٹرنیشنل کے مرحلہ وار پرچے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق جو طلبہ مطمئن نہیں وہ اکتوبر یا نومبر میں امتحانات دے سکتے ہیں۔ کیمبرج طلبہ کو اکتوبر اور نومبر میں امتحانات کے لیے اضافی فیس دینی پڑے گی۔ سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا ملک میں 250 منی مارکٹ، سپر مارکٹ اور کنوینئنس سٹورز کھولنے کا فیصلہ، پلان تیار کر لیا گیا۔ پاکستان میں 2030 تک 30% کاریں الیکٹرک پر منتقل ہوں گی۔ امریکہ میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی ورچوئل کانفرنس میں اعلان ہو گیا، کہا گیا کہ الیکٹرک کاریں رواں دواں ہوں گی تو کاربن یا زہریلی گیسوں کا اخراج کم سے کم ہوگا۔ جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملک میں کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہی۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، دوسری جانب ہم ایسے بہت سارے حکومت کے فیصلے دیکھتے ہیں جس پر کی وجہ سے لگتا ہے کہ کورونا بڑھے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ آج اے لیول کے امتحانات جو آج سے شروع ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے، اور اسپیسیفکلی پیرنٹس نے ویڈیوز شفاعت شیئر کی ہوئی تھی کہ دیکھیں یہاں پہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ وہ ایس او پیز جو کہ این سی او سی نے جاری کیے ہیں، جس کے تحت انڈور تقریبات پر پابندی ہے، انہی ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آج ملک بھر میں کیمبرج کے امتحانات رکھے گئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ امتحانات کا بندوبست جو ہے وہ بلا شبہ حکومت پاکستان نے کئی دفعہ گارنٹی دی ہے جی کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ انڈور 400 سے 500 طلبہ ایک ہال میں بھر کے ایئر کنڈیشن چلا کے ان سے امتحانات لیے جا رہے ہیں ایک پینڈیمک میں، جبکہ بڑے شہروں میں صورتحال 20 سے 25% پازیٹیوٹی کی ہے۔ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب ابھی جیسے ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ بھائی این 249 کے الیکشن ملتوی کرا دیا جائے کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ جب آپ الیکشنز کے حوالے سے بات کریں، آپ کو الیکشنز کے لیے اپنے لوگوں کی جان پیاری ہے، تو یہ تمہاری قوم کا مستقبل ہے۔ آپ بچوں کے کریئر کو لے کے، بچوں کے فیوچر، بچوں کی صحت کو لے کے، کیونکہ سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی کورونا کی جو تھرڈ ویو آئی ہے، اس سے اب یہاں کے بچے بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوئے۔ جس وقت جو ملک کی صورتحال ہی ہے، پہلے ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، اگر خیبر پختونخوا کی حالت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہو چکی ہے کورونا سے فائٹ کرتے ہوئے۔ ایک روز میں سب سے زیادہ 31 افراد جان سے گئے۔ دان کی بات کریں تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کل کے شو میں ہم نے آپ کے لیے خبر بھی بریک کی تھی کہ وہاں پر صورتحال جس طریقے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ایک ہفتے کے لیے پورے مردان میں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے، اس حوالے سے جناب ہمارے ساتھ پشاور سے ہماری نمائندہ مدیہ سنبل موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پشاور میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں۔ مدیہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں؟ جی بالکل، مسلسل کرونا پیشنٹس کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں پشاور میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ ہے، اس میں 424 کرونا کے مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، اور 32 اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ اسی طرح حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی 156 مریض زیر علاج ہیں اور 32 وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر 101 پیشنٹ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں، 1 وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور باقی 19 جو ہیں وہ بی پاپ پہ ہیں، جو کہ ایک اسپیسیفک مشین ہوتی ہے بریتھنگ سسٹم کو اسموتھ کرنے کے لیے۔ اگر ہم آکسیجن کی بات کریں تو پشاور کا جو سب سے بڑا لیڈی ریڈنگ اسپتال ہے، یہاں پر 3 بڑے ٹینکرز جو ہے آکسیجن کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 2 اس وقت زیر استعمال ہیں، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے 16,500 لیٹر ہے، جبکہ ان کی ڈیلی کنزمپشن جو ہے وہ 15,500 ہے، اور 170 علیحدہ سے سلنڈرز بھی رکھے گئے ہیں، جن میں سے بیک اپ کے طور پہ 50 آکسیجن سلنڈرز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ڈیلی ان سلنڈرز کی جو کیپیسٹی ہے وہ 25 سے 30 سلنڈر ہے۔ اسی طرح حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی جو آکسیجن کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 4,500 لیٹر سے بڑھ کر اب یہ
6,500 तक आ गई है, मतलब कि बढ़ रही है। और जो बैकअप के तौर पर यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद रहती है वो 24,928 है। खैबर टीचिंग अस्पताल में जो ऑक्सीजन की हवाले से अपडेट्स हैं वो ये है कि 5,700 लीटर जो है वो 24 आवर्स में कंजप्शन है। इसके अलावा इनका बैकअप के तौर पे इमरजेंसी के लिए 80 सिलेंडर्स पे मुश्तमिल जो है यानी तकरीबन 2 से 3 दिन का बैकअप मौजूद है अस्पतालों के पास। पेशावर की अगर सूरत हाल है, लाहौर चलते हैं जनाब। लाहौर में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसे कि ख़वातीन और हज़रात गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से मुसलसल लाहौर के अंदर जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो बड़े खतरनाक रहे हैं। लाहौर की आप बात करें स्पेसिफिकली इन तमाम जो सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स है वो शुरू हो गए हैं। आज से ए लेवल्स के इम्तिहान का जो है वो आगाज हो गया है। और एक तरफ हम बात करें कि जी हमें इज्तिमात नहीं करने कि जो कोरोना की 3rd वेव है ये बुरी तरीके से मुतासर कर रही है और क्या बच्चे क्या बूढ़े कोई से महफूज नहीं है। दूसरी जानिब हम आपके सामने ये भी रख रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पास मेडिकल एड है, हम उसको कितना पुश कर रहे हैं। बहुत सारे मुमालिक में अगर हम बात करें, अगर हम हमसाया मुल्क की एग्जाम्पल ले लें, भारत की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, बड़े बड़े मुमालिक में कैम्ब्रिज के एग्जाम्स जो है वो कैंसिल कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान में कहा गया कि नहीं जी कैम्ब्रिज के एग्जाम्स बिल्कुल होंगे और अगर आपने अभी एग्जाम्स नहीं देने, आपने बाद में एग्जाम्स देने तो आपको उसके लिए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा फीस। गुज़िश्ता साल जब आपने देखा जनाब के जब इम्तिहानात मुलतवी किए गए तो टीचर्स असेसमेंट की बुनियाद पे तलबा के ग्रेड्स का तयन हुआ। इस साल जब कोरोना की शिद्दत पिछले साल से कहीं ज्यादा है तो इस साल फिजिकल एग्जाम्स हो रहे हैं। इनडोर अरेंजमेंट किया जा रहा है मुख्तलिफ हॉल्स में, जो कि वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे देखी भी हैं जनाब के मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं मुख्तलिफ मार्कीज के अंदर, जहां पे 300 से 400 तलबा को एक ही हॉल के अंदर भर के वहां पे एयर कंडीशनिंग के साथ एग्जाम लिए जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक बात है क्योंकि इससे जो कोविड का वायरस है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लोग कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन हमारे साथ हैं। हसन ये बताएगा क्योंकि आज तो लाहौर में भी क्योंकि कैम्ब्रिज के एग्जाम्स का पूरे पाकिस्तान में आगाज हो गया है, इंतजामात क्या कुछ किए गए हैं, तुलबा क्या मुतमईन है, पेरेंट्स उनके मुतमईन है। जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं उससे तो हम मुतमईन नहीं है क्योंकि SOPs पे अमल दरामद प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा। देखिए मदीहा, ये बात जो आज एक हॉट इशू है, ये तकरीबन 1 माह से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था। पेरेंट्स की तरफ से, तलबा की तरफ से कैंसिल एग्जाम्स, कैंसिल इमरान खान को टैग किया जा रहा था, वज़ीर आज़म को टैग किया जा रहा था, शफकत महमूद साहब को टैग किया जा रहा था। लेकिन रात जब शफकत महमूद की तरफ से, वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि कैम्ब्रिज इम्तिहानात होंगे तो तमाम जो तलबा थे उनके ख्यालात और प्लानिंग्स पर पानी फिर गया और ये सोचते हुए कि ये प्लान किया जा रहा था कि ये कैंसिल कर देंगे। देखिए जिस तरह हुकूमत डबल माइंडेड का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है, एक तरफ तमाम लॉकडाउन किया जा रहा है, दूसरी तरफ इम्तिहानात को ऑन किया जा रहा है। आज के जो इम्तिहानात है लाहौर में 15 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। पंजाब भर में देखा जाए तो 40 सेंटर्स बनाए गए हैं, लाहौर में 15 है और इसके साथ 90,000 ओवरऑल जो है वो बच्चों के कैम्ब्रिज इम्तिहानात हो रहे हैं, जिसमें से लाहौर में जो है वो 45,000। ये सूरत हाल है कि इन सेंटर्स में जो SOPs की खिलाफ वर्जियों के हवाले से जब ट्वीट किया शफकत महमूद साहब ने तो नीचे कमेंट्स में वो तमाम तस्वीर आ गई जहां पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। अभी भी मैं HESN कॉलेज के साथ बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 2nd शिफ्ट का पेपर जारी है O लेवल्स का। यहाँ पर जब पिक्चर्स आई अंदर तो शफकत महमूद साहब ने नाला होकर, परेशान होकर और गुस्से में एक और ट्वीट कर दिया कि वो तमाम लोग जो कि जाली तस्वीर शेयर कर रहे हैं वो बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अब जो लड़ाई है वो बच्चों की, पेरेंट्स की और दूसरी तरफ शफकत महमूद साहब की है। ये इस सूरत के हाल को देखते हुए कि लाहौर में ऐसा क्या है, देखिए ये तस्वीर, ये अरेंजमेंट्स के मामलात ये गुज़िश्ता 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ये तस्वीर फ्रेश हैं, ये वीडियोस फ्रेश है। इनको हुकूमत की जानिब से अभी तक काउंटर वेरीफाई या इसका कोई जवाबी बयानिया भी नहीं रखा गया कि नहीं जी ये वीडियो जाली थी, असली वीडियो ये वाली है। इंडोर अरेंजमेंट है, हमें आउटडोर अरेंजमेंट बहुत ही कम नजर आया है। खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है NCOC की गाइडलाइंस की। ये मसला क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शफात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। देखें ये एक तस्वीर जो थी वो गुज़िश्ता साल की थी, एक तस्वीर, बाकी तमाम तस्वीर और वीडियोस प्रेजेंट वीडियोस थी, प्रेजेंट पिक्चर्स थी। शफकत महमूद साहब ने वो गुज़िश्ता साल वाली एक तस्वीर को पॉइंट आउट करते हुए टैग किया है। अभी SOPs की अंदर वो जो कैम्ब्रिज के
SOPs جاری ہوئے تھے کورونا کو، اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. اندر اسی طرح ہی رش ہے، اندر اسی طرح ہی جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہجوم میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ACs بھی چلے ہوئے ہیں. 50 بچوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ ایک جگہ پر 50 بچے بات ہے کہ ایک بند جگہ پہ ایگزامز کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، وہاں پر AC بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بچے موجود ہیں. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے کووڈ اگر نکلتا ہے، پھیلتا ہے، تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. بہت شکریہ جی. حسن حفیظ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود CAI کی کنٹری ہیڈ عظمیٰ یوسف صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان کو وقت دیا. سب سے پہلے تو کہیے گا، کیونکہ جو صورتحال ہے کووڈ کی بڑھتی ہوئی، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ باقی تمام تر ممالک میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا اور اللہ نہ کرے سچویشن یہاں بھی خراب ہوئی، ہم بھی لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے. ایسے حالات میں جب انڈیا نے بھی پیپرز کینسل کر دیے ہیں، بنگلہ دیش نے بھی کینسل کر دیے ہیں، اور بھی ممالک نے پیپر کینسل کر دیے ہیں، پاکستان میں پیپر کینسل کیوں نہیں کیے گئے ان کے؟ جی السلام علیکم مدیہ، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ فار دا کوسچنس. ظاہر ہے کہ یہ بہت صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے، نہ صرف پیرنٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس، بٹ ہر ایک کے لیے. ہر فیملی کو کووڈ نے افیکٹ کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں اور ہم سب ظاہر ہے ایکولی پریشان ہیں. لیکن دیکھیں ایز ایجوکیشن کمیونٹی آپ کو یہ ایک تھوڑی سی پرسپیکٹو سمجھنا ہوگا کہ جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز ہیں اور ایون ہیلتھ منسٹرز بھی، مجھے تو ظاہر ہے کہ ایک سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ملتی ہے بیکاز آئی ڈونٹ سٹ ان دی NCOC میٹنگز، جو ہمارے اسٹیمڈ کالیگز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور باقی ڈیسیجن میکنگ کا ہم پارٹ ہوتے ہیں. اس میں جی یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کی کنٹینیوٹی بھی برقرار رکھنی ہے. سو مچ سو کہ ہم نے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے اور وہ بھی آپ سے ہم کچھ انہی دنوں میں شیئر کریں گے چیزیں کہ آپ نے بچوں کو اپرچونٹی دینی ہے پروگریشن کی. اور دیکھیں یہ پینڈیمک جو ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا، یہ امتحانات کے سینٹرز ڈیسائیڈ کرنا یہ جو ہے کیمبرج کے انتظامیہ کا کام تھا، برٹش کاؤنسل کا کام تھا، یا یہ حکومت کا کام تھا کہ امتحانات کے لیے جو انتظامات جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں ان میں SOPs کو انشور کیا جائے؟ جی اس کے ایکچولی اس پہ سارے جو ہیں وہ مل جل کے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کیمبرج کے امتحان جو ہیں پالیسی ہم بناتے ہیں، برٹش کاؤنسل جو ہے ان کی آن گراؤنڈ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری لیتی ہے. SOPs ہم نے برٹش کاؤنسل نے اور کیمبرج نے ایگری کر کے گورنمنٹ کو سبمٹ کرائے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ برٹش کاؤنسل جو ہے وہ صرف ایگزامز کنڈکٹ کرا رہی ہے، اس وقت وہ آن گراؤنڈ موجود ہے، لیکن یہ پورا پروسیجر جو ہے یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. اب جو سائٹ سلیکشنز کیے گئے ہیں، جن ہالز کے اندر، جن مارکیز کے اندر سینٹرز بنائے گئے ہیں، یہ انڈور پلیسز ہیں، ان کے اندر ایئر کنڈیشننگ ہے، اور جس طرح کہ ہم اپنے ویڈیوز میں بھی چلا رہے ہیں 300 سے 400 بچوں کا ارینجمنٹ ہے، کھلا وائلیشن ہے NCOC کی گائیڈ لائنز کی. اس کے حوالے سے کوئی بات چیت طے نہیں ہوئی تھی پہلے؟ جی دیکھیے شفاعت، یہ جو آپ NCOC کی گائیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں NCOC کو سبمٹ کرائی گئی تھیں. اب کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب چیزیں پلان ہو رہی تھیں اس سے ابھی تک آپ ایک انڈیا کی مثال دے رہے تھے، تو میں آپ کو ایک مثال دوں گی. آئی ایم اے پارٹ آف کورس دا کیمبرج ٹیم. گلوبلی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم سب مل جل کے کرتے ہیں. انڈیا میں امتحان نہ لینے کا فیصلہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو ایگری ہوا ہے وہ 16 اپریل کو ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے 16 سے پہلے تک انڈیا بھی ایگزامز میں آن ٹریک تھا. پوری دنیا میں صرف 22% بچے امتحان نہیں دے رہے. یعنی خالصتاً حکومت پاکستان کا ڈیسیجن تھا کہ ایگزامز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں ایگزام ضرور ہونے چاہیے، لیکن یہ آؤٹ ڈور بھی ہو سکتے ہیں. پورے ملک میں موسم ابھی اتنا شدید نہیں ہوا، یہ آؤٹ ڈور لانز میں، اوپن سپیسز میں یہ ایگزامز کنڈکٹ کیے جا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جو SOPs ہیں یہ ایڈمنسٹر کرنا اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. جہاں تک ہو سکتا ہے 6 میٹرز کا ڈسٹینس اراؤنڈ اے چائلڈ مینٹین کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی ووڈ اگین سے آپ پھر شاید کہیں گے کہ تصویریں تو واقعی تصویریں کچھ بالکل غلط ہیں. سب کی سب تصویریں آج کے ایگزامز کی فرام آل اوور دا کنٹری نہ صرف بھیجی گئی ہیں بلکہ ابھی میں واپس آئی ہوں کوئی 20 منٹ پہلے، جس میں شفقت محمود صاحب نے اسلام آباد کے سینٹر کا دورہ کیا ہے. جو 60 سے 70% جو پیرنٹس ہیں وہ خلاف ہیں اس کیونکہ بچوں کی جان سب سے زیادہ پیاری. کہ فزیکل ایگزامز کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ آپ آن لائن بھی لے سکتے تھے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو ان کے پاس یہی پلیٹ فارم ہے، تو ان کے لیے بھی مجبوری ہے ان کو اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کرنا. وہ بچوں کو لے کر آئیں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس پلیٹ فارم سے جہاں پر کووڈ پھیلتا ہے بچے کانٹریکٹ کرتے ہیں، ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے، حکومت ذمہ دار ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا؟
جی مدیہ، اس کے اوپر ڈاکٹر فیصل نے کافی ڈیٹیلڈ اپنا ویو شیئر کیا تھا ان انادر شو، تو اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گی کہ ایک پینڈیمک کی سچویشن میں یا وبا کی سچویشن میں کیا ہوتا ہے. جہاں تک ہماری طرف سے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، ہم اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، فورس نہیں کر رہے. آپ کو 3-4 چیزیں میں ریپیٹ کر دوں جو ہم کافی بتا چکے ہیں پہلے بھی. اس میں جی یہ پہلی بات یہ ہے بالکل کوئکلی، یہ آپ کی بات پوائنٹ ویل ٹیکن، فیئر انف. مجھے یہ بتائیے گا کوئکلی، چونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کنسرنڈ ہوں گے، اگر کوئی بچہ کانٹریکٹ کر لیتا ہے کووڈ، یا ایک سینٹر میں زیادہ کیسز آ جاتے ہیں، 5-10 بچے خدا نخواستہ اگر کووڈ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، تو وہ ری ایگزام کب دیں گے؟ اور وہ اس سینٹر کے باقی بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کے ایگزامز کینسل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے چیزیں ایگزام فیسیلیٹیٹ کرنے کی، کیونکہ بات بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہو، کیونکہ بیچارے کچھ پیرنٹس ہیں ان تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچی. پہلی بات یہ ہے کہ جو نیکسٹ ایگزام ہے وہ اکتوبر-نومبر میں ہوگا. اس کے لیے انہیں کوئی اضافی فی نہیں پے کرنی. عام طور پہ اکتوبر-نومبر میں فی بڑھتی ہے، لیکن ہم نے اس کو سب بلاک کیا ہوا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس کا مطلب ہے عثمان، جو بچے ابھی ایگزام نہیں دینا چاہتے وہ اکتوبر نومبر میں ایگزام دے سکتے ہیں، اور ان کو کوئی ایکسٹرا فیس بھی نہیں دینی پڑے گی. نہیں دینی پڑے گی مدیہ. اور دوسری بات مائنڈ میں رکھنے کی یہ ہے کہ بچے اب اس بات کا فیصلہ 17 جون تک کر سکتے ہیں. 11 جون کو ان کا آخری پیپر ہے. اگر 17 جون کو بھی اگر یہ اپنے اسکول کو بتاتے ہیں، جو کہ برٹش کاؤنسل کو پھر یہ بتائے گا کہ فار XYZ بچے اپنے ڈیسیجن لے کے اور اس کے بعد اکتوبر نومبر میں اپنے ایگزامز کا فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں سوال فراہم کرنے کا. لیکن مدیہ بات یہی ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جو ہیں وہ سپٹمبر میں اور اکتوبر میں کھل جاتے ہیں. اگر یہ بچے اکتوبر میں ایگزام دے رہے ہوں گے تو پھر یہ ایڈمیشن اگلے سال کریں گے ڈیفینیٹلی. بالکل، ان کا پھر ایک طرح سے سال ضائع چلا جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور ملک بھر میں قائم بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں اشیاء کی قیمتیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں. جو متوسط طبقہ ہے وہ وہاں کا رخ ہی نہیں کر سکتا، اور سرکاری طور پر قائم کی گئی یوٹیلیٹی سٹورز ناکافی ہیں. ان کی تعداد کافی زیادہ بڑھانی چاہیے، اور ان کی قلت اور شہریوں کو مزید سہولتیں دینے کے لیے اب مزید کچھ اقدامات کیے جانے جا رہے ہیں. جی جناب. اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے جناب ملک بھر میں منی مارکیٹ، سپر مارکیٹس اور کنوینئنس سٹورز کھولنے کا ایک بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے جناب اسٹور کارپوریشن پاکستان کے ایم ڈی جناب عمر لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پروگرام میں ہماری زینت بنتے رہتے ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر یہ بڑا منصوبہ ہے اور بڑے رسک کی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے تک ہم سن رہے تھے جی یوٹیلیٹی اور اسٹور کارپوریشن اتنے خسارے میں کہ شاید بند ہو جائے گی. اب سن رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جی آئی تھنک یہ اچھا تضاد ہے، کھلا تضاد ہے لیکن اچھا تضاد ہے. اچھا رائٹ. ایک تو جی ڈیفینیٹلی ہم اس پہ سے حتمی نمبر تو بیسکلی بٹ ہم نے اب تک پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً 600 سے 700 نئے اسٹورس کھولنے ہیں ڈفرینٹ سائزز کے. اب ہم بڑے اسٹورس کی طرف جا رہے ہیں اور ایکسپینشن ہماری ہو رہی ہے. ہم پروفٹیبل بھی ہو رہے ہیں. ہم اپنا جتنا بوجھ ہے وہ گورنمنٹ پہ نہیں ہے، اب ہم خود انحصاری پہ کام کر رہے ہیں. اور ہماری سروس بھی بہتر ہے، کوالٹی بھی بہتر ہے. تو کافی ڈائمینشنز پہ ہم نے کام کیا اور اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ کافی کامیاب. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ٹائم ٹارگٹ کیا دیا ہوا ہے کہ جو آپ لوگوں نے منی مارکیٹس ہیں، جو منی سٹورز ہیں، جو سپر سٹورز ہیں، اور اس کے بعد جو کنوینئنس سٹورز جو کہ آپ نے ایک ٹرم بھی لے کر آئے ہیں، ان کا انعقاد کب تک کر دیا جائے گا اور کس طریقے سے اور کون کون سے علاقوں میں سب سے پہلے آپ ان کا آغاز کریں گے؟ مدیہ اس میں میں کوئی ٹائم لمٹ اس لیے نہیں دینا چاہوں گا. وجہ یہ ہے کہ ہم کمپیوٹرائز ڈیجیٹلائز ہونے والے ہیں انشاءاللہ، بیکاز اب تک ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے. تو میرا جو پہلا ہدف وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جون اور مڈ آف جولائی تک ہمارے تمام ایگزسٹنگ سٹورز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہو جائیں، تاکہ ہماری انوینٹری، ہمارا ویئر ہاؤسنگ، ہماری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ تمام لنک ہو جائے. تو میرا پہلا ہدف تو یہ جو انشاءاللہ ہم بائی مڈ آف جولائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد پھر ہماری کوشش ہے کہ ہماری کچھ اپنی پراپرٹیز ہیں، کچھ رینٹڈ ہوں گی. تو ہم اس کا ایک ایکسپینشن پلان ہوں گے جو جون کے مڈ میں، بیکاز نئے فسکل ایئر آئے گا، اس کے لیے مجھے بجٹس اپروو کرانے ہوں گے. تو میرا اپنا یہ ہے کہ نئے جو فائنینشیل ایئر کے پہلے کوارٹر میں ہم اس ایکسپینشن کی طرف انشاءاللہ جائیں گے، جب مجھے بجٹس بھی ریلیز ہو جائیں گے اور ہم ڈیجیٹلائز بھی ہو جائیں گے، یعنی کمپیوٹرز بھی لگ چکے ہوں گے انشاءاللہ. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک سر. اور اللہ کرے کہ یہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن چونکہ غریب آدمی اور متوسط طبقے
کے جو لوگ ہیں ان کی لائف لائن ہے. تو اللہ کرے جناب آپ کو اس میں بڑی کامیابی ملے پورے ملک ہے. بہت شکریہ جی. عمر لودھی صاحب ایم ڈی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہمارے ساتھ موجود تھے. اب خواتین و حضرات بات کرتے ہیں خود احتسابی کی. جب ہم اس پروگرام سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم آپ کے سامنے جو ہے نا تختہ مشق بنا کے رکھتے ہیں کہ جی ہم آپ نے اگر کوئی چیز دیکھنی ہے آپ سب سے پہلے ہم پہ ٹرائی کریں. تو اے آر وائی نیوز کا جناب ایک بڑا معروف پروگرام ہے اور وہ ہے جناب سرعام. سرعام کی ٹیم کے جناب جانباز اب پورے ملک میں ماشاءاللہ موجود ہیں, لیکن ٹیم سرعام نے اب تک کا سب سے مشکل سٹنگ آپریشن کیا ہے اور وہ بھی اپنی ہی ٹیم ممبر کے خلاف. بالکل, یہ بہت مشکل آپریشن تھا جو اپنی ہی ٹیم ممبران کے خلاف کیا گیا ہے اور ٹیم سرعام نے سٹنگ آپریشن بلیک میلنگ, فراڈ اور بھتہ خوری پر کیا. وسیم کامران, ساجد اور صدف کے خلاف فراڈ, بھتہ خوری اور بلیک میلنگ کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. بھتہ خوری پر انسداد دہشت گردی کی دفعات مقدمے میں شامل کی گئی ہیں. وسیم کیسر اور ساجد نواز گرفتار کیے گئے ہیں, جبکہ کامران اور صدف کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں. خاتون سمیت 4 ملزمان کے خلاف شواہد کے لیے کامیابی سے سٹنگ آپریشن بھی کیا گیا ہے اور 4 ملزمان سرعام کی آڑ میں محنت کش افراد کو فراڈ کا نشانہ بناتے تھے. ملزمان پان شاپ, گٹکا فروخت کرنے والوں کو بلیک میل کر کے رقم بٹورتے تھے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود اقرار الحسن, پروگرام سرعام کے میزبان. اقرار, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کی زندگی کا میں امید کرتا ہوں یہ سب سے مشکل ترین آپریشن ہوگا جب آپ کو اپنی ہی ٹیم ممبر کے خلاف سٹنگ آپریشن کرنا پڑا. کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, کچھ عرصے سے حالیہ کچھ دنوں سے خبریں تھیں کہ کچھ 2 نمبری کے پلانز چل رہے ہیں, کچھ 2 نمبریاں چل رہی ہیں اور ظاہر ہے 2 طرح سے مشکل تھا. ایک تو جذباتی وابستگی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں مختلف ریکارڈنگز کے لیے. اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو پچھلے 5-7 برس سے خود ہمارے لیے پروگرام سرعام کے لیے خفیہ ریکارڈنگز کر رہے تھے. ہر خفیہ کیمرے کا ان کو علم تھا, ہر زاویہ جانتے تھے خفیہ کیمرے کا, کس چیز سے کیسے ریکارڈنگ کرنی ہے, پیسے دیتے ہوئے کس طرح سے اس کو میک شیور کرنا ہے کہ وہ فریم میں آ جائے کیمرے کے, خفیہ کیمرے کے. تو ان کے اگینسٹ ایسی کوئی بھی ریکارڈنگ کرنا زندگی کا سب سے مشکل کام تھا. ایک تو جذباتی طور پر بھی ظاہر ہے کتنا بھی کوئی کرپٹ ہو, کتنا بھی کوئی برا ہو, لیکن آپ نے اگر وقت گزارا ہے تو ظاہر ہے بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے بے نقاب کریں. لیکن پروردگار کی ذات سب سے بڑی, اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی, حوصلہ بھی دیا, یہ سجھایا بھی کہ ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے. جس طرح سے ہم کسی بھی دوسرے کرپٹ آدمی کو پکڑتے ہیں بالکل ایسے ہی ان کے خلاف بھی سٹنگ آپریشن کرنا چاہیے. ان کی کرپشن کے بھی ویڈیو ثبوت ریکارڈ کرنے چاہیے, ان کو بھی ٹیلی ویژن پر اسی طرح سے بے نقاب کرنا چاہیے. ویسے ہی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. دل ضرور بھاری ہے میرا, ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے, تھوڑی مایوسی بھی ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو. بڑی اچھی خود احتسابی کی مثال جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پر پیدا کی ہے کہ اپنی ہی ٹیم کے خلاف نے سٹنگ آپریشن کیا ہے. کون کون سی دفعات شامل کی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیا آپ مزید بھی اب جو دائرہ کار اس کو وسیع کریں گے انویسٹیگیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل, ظاہر ہے. دیکھیے ابھی تو ان سے تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے ابھی تک پیسے اٹھانے میں کامیاب ہوئے, کہاں سے اٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ جو ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس ان کا سیاق و سباق بھی ہم ان سے اب جان رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دفعات ان کے مقدمے میں شامل ہیں وہ 384, ٹیپے 385, 386 جو کہ بھتہ خوری کی دفعات ہیں. مطلب ہم نے جو درخواست دی اس پر پولیس نے بھرپور کارروائی کی ہے. اور ایک تعلیمات پاکستان کی دفعہ 34 بھی شامل ہے. مجھے اقرار ذرا آپ اگر بتا سکیں تو کوئی اندازہ ہے کہ یہ لوگ جو این جی اوز بھی چلاتے تھے, لوگوں سے بھتے بھی کلیکٹ کرتے تھے, رشوتیں بھی لیتے تھے, یہ کتنا اماؤنٹ ہے, کتنے اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے جو ان کے پاس ابھی ہم کے پاس ہی تھے تقریباً 500,000 تک کی تو کنفرمیشن ہے ہمارے پاس پر پرسن. اچھا, پر پرسن؟ جی پر پرسن ہمارے پاس یہ تقریباً ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے ہم نے بہت زیادہ موقع دیا نہیں ان کو کرپشن کرنے کا. اللہ کی مہربانی سے مومنٹ ہمیں پہلی انفارمیشن ملی, ابتدائی معلومات ملی, ہم نے اسی وقت, اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم فوری طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے, کیونکہ ہم جب باقی لوگوں کے خلاف بھی مکمل ویڈیو ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ساجد نواز, سید وسیم کیسر جن کی ویڈیوز شاید لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پر, اور کامران عمر فاروقی نے یہ ریکارڈنگز کی ان کے گینگ میں شامل ہو کے, اور تمام چیزیں. تو جہاں برے لوگ ہیں وہاں ٹیم میں باقی الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں. جن 16 لاکھ ممبرز کی ہم بات کر رہے ہیں ٹیم سرعام کے پاکستان بھر میں, جو خون کے احتیاط دیتے ہیں, جو والنٹیئرز ہیں بیسیکلی ہمارے, یہ تو ظاہر ہے اے آر وائی کے اور سرعام کے پیرول پہ تھے, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں اور ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہیں. تو مایوسی بھی ہے اور امید بھی ہے اس مایوسی میں سے کہ انشاءاللہ ہم نے جہاں جو شخص کرپشن کرے گا وہ اپنا ہو وہ پرایا ہو,
ہم اس کے خلاف ایسے ہی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کو ایسے ہی ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور خود سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کو بھی ایسے ہی سرعام تسلیم کریں گے، اپنے گھر میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا تو بھی انشاءاللہ اس کو چھپائیں گے نہیں، جیسا کہ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے مثال قائم کی ہے، وہ حوصلہ دیا اس نے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو جو 5-7 برس کے ہمارے ساتھ تھے اس طرح کے انتظام پر لے کر آئیں، اور اس پہ پورا اسی طرح سے پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ بڑا مشکل ڈیسیجن تھا لیکن بہت اچھا ڈیسیجن تھا، خود احتسابی کی آپ نے کمال جو ہے وہ مثال قائم کی ہے، ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جو فوٹیجز بنا رہے تھے حوالے سے۔ جی میں اقرار سوال کرنا چاہوں گا، جو کامران کی آپ نے ذکر کیا، فوٹیجز انہوں نے بنائی لیکن جو فراڈ کے حوالے سے جو 4 نام آئے ان میں بھی کامران ملوث ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، بیسیکلی ہم نے اس میں ایک اور کیمرہ مین بھی ہیں ذیشان کے نام سے، جو کہ ایک اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہیں، اس کے حوالے سے بھی ابھی گرفتاری کا کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک خاتون بھی ہیں جو کہ بیسیکلی فون آپریٹ کیا کرتی تھیں، ان کے حوالے سے بھی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، اور جی ہاں یہ کامران بھی ہیں کہ جن کو بھی گرفتار کرنا باقی ہے اور وہ مفرور ہیں اس مقدمے میں۔ یعنی تقریباً ابھی 2 افراد گرفتار ہیں اور 2 مفرور ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا، امید کرتے ہیں جی جو لوگ مفرور ہیں وہ بھی جلد قانون کے شکنجے میں آ جائیں، اور اقرار بڑی شدت سے انتظار رہے گا اس پروگرام کا جس میں خود آپ کے لیے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے ان کے خلاف کام کرنا پڑے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے جی اپنے آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، تبھی عوام کا اعتماد آپ پہ بحال رہتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اقرار الحسن ہمارے ساتھ تھے، پروگرام سرعام کے میزبان، اور ہم نے ایک بڑی عجیب و غریب سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی تو ویلکم بیک ٹو شام رمضان، اور آج کا وقت ہو گیا ہے آپ کو ریسیپی بتانے کا۔ شفاعت آج کی کیا ریسیپی ہے؟ آج خواتین و حضرات ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے مرغی، لیکن مرغی جو پھر رہی ہے ہرے بھرے کھیتوں میں۔ اچانک وقت کا چرخہ پلٹا اور ایک ایسی چھری چلی جس نے سبزیوں کو بھی کاٹ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا اور مرغی کے بھی ٹوٹے ٹوٹے بنا کے فرائی کر کے ایک سلاد کی شکل دے دی۔ جی جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں چکن سیلڈ کی۔ یہ شان نزول ہے چکن سیلڈ کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی پوری۔ چکن سیلڈ کی بات کریں جناب، چکن سیلڈ بتاتے ہیں آپ کو کیسے بنانا۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن سیلڈ۔ چکن 500 گرام، جنجر پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، پیپریکا 1.5 ٹیبل اسپون، اوریگانو 1/2 ٹیبل اسپون، بلیک پیپر 1 ٹیبل اسپون، لیمن جوس 2 ٹیبل اسپون۔ اب اس کو میرینیٹ کر لیں۔ گرل پین میں گرل کر لیں۔ چکن کے کیوبز بنا لیں۔ ایپل 1 کپ، گوبھی 1 کپ، ہری پیاز 1 کپ، مایونیز 1 کپ، دہی 4 ٹیبل اسپون۔ چکن کیوبز ڈالیں۔ کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، مسٹرڈ پیسٹ 1 ٹیبل اسپون۔ اب اس کو مکس کر لیں گے۔ لیجیے ہو گئی ہماری چکن سیلڈ تیار۔ یہ تھی جناب چکن سیلڈ، اور یہاں پر اب ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں۔ اہم خبر ہے جناب کہ کرونا کی ایک برطانوی قسم کا کیس نارتھ کراچی میں رپورٹ ہوا ہے۔ مریض کے رہائشی علاقے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ایک بار آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ کرونا کی برطانوی قسم کا کیس نارتھ کراچی میں رپورٹ ہوا ہے اور مریض کے رہائشی علاقے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جناب کرونا سے احتیاط بہت لازمی ہو گئی ہے، خاص طور پہ اب جب باہر مارکیٹ کہنے والا ہمارے انوائرمنٹ میں اب 3 قسم کے ویریئنٹس موجود ہیں جناب۔ ایک انڈین ڈبل میوٹنٹ ویریئنٹ ہے، ایک برطانوی ویریئنٹ ہے، اور ایک ہمارا برازیلین ویریئنٹ ہے۔ ایک ساؤتھ افریکن ویریئنٹ بھی، اور جیسے کہ کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جب انڈین جو ویریئنٹ موجود آیا ہے زیادہ خوفناک ہے کیونکہ اس میں تمام تر ویریئنٹ موجود ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہاں بتاتے چلے خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان، اب ان کے حوالے سے خبر بھی آ رہی ہے جناب
کہ وزیر اعظم عمران خان کل جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کل جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے. جہانگیر ترین اس حوالے سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ صرف وزیر اعظم سے بات کریں گے اور وزیر اعظم سے ان کی تو خواہش یہ تھی کہ وہ 1-on-1 ملاقات کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب کل کی ملاقات کس طرح کی ہوتی ہے. وزیر اعظم عمران خان اہم خبر کے مطابق ذرائع یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ کل وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے. ہمارے نمائندے صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صابر صاحب. جی کہ ملاقات ہوگی جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے وزیر اعظم عمران خان کو اور جے کے ٹی گروپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز، یہ تقریباً 35 سے زائد ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو کل وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. اور وزیر اعظم آفس سے تمام ارکان کو فردن اطلاع دے دی گئی ہے اور ابھی تک جہانگیر خان ترین کی کنفرمیشن نہیں ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں، وضاحت کر دوں کہ جن لوگوں نے، جن پارلیمنٹیرینز نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا تھا ان تمام ارکان کی جو ملاقات ہے کل وزیر اعظم سے طے پائی ہے. اور اس سلسلے میں وزیر اعظم آفس سے تمام ارکان کو ایم پی ایز اور یعنی کہ صابر صرف وہ تمام تر اراکین جو کہ ناراض ہیں اور جن کو ہم نے دیکھا بھی کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی دعوت پہ ان کے گھر پہ بھی موجود تھے، صرف وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ملاقات ابھی طے نہیں ہے. جی ابھی ان کا ملاقات طے نہیں ہے. جو وزیر اعظم آفس سے جن ارکان کو فون کیا گیا ہے یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا وزیر اعظم کو، اور ایجنڈا جہانگیر خان ترین ہی ہوں گے. یہ بھی میں بتا دوں کہ اس ملاقات کا جو ایجنڈا ہے، موضوع سخن، وہ جہانگیر خان ترین ہی ہوں گے اور ان کا معاملات ہوں گے اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے. صحیح، بہت شکریہ جی صابر شاکر صاحب اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. جناب کل ناراض گروپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اور موضوع سخن ہوں گے جہانگیر ترین. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو شام رمضان میں. اور خواتین حضرات راؤنڈ 2 ہمارا شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن اس گھنٹے میں آپ کے سامنے کیا رکھ رہے ہیں مدیہ بتائیں. شفاعت اس گھنٹے میں سب سے پہلے تو جی کیونکہ ہم نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ہم تمام تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کریں، ایسا کام ضرور کریں جس سے ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہو اور ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کر سکیں. اس حوالے سے ڈاکٹر باری صاحب انڈس کے روح رواں، انڈس ہاسپٹل کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ساتھ میں 2 نوجوان پاکستانی کوہ پیما وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہوں گے. اور تھر میں ہریالی آئی ہے، واہ بھی بات، کیا ہی بات ہے. تھر میں ہریالی کیسے آئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے جناب. ہلکا سا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی، کامیاب ہو گیا، تو امید کرتے ہیں جناب اس سے تھر کا لینڈسکیپ چینج ہوگا. مگر یہ ساری باتیں ہم آپ کو ابھی پڑھ کے نہیں سنائیں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ٹاپ سٹوریز اور اس کے بعد ذرا ہر بات گھن گرج کے ساتھ ہوگی. تو چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. سمندر پار پاکستانی ملکی معیشت پر اعتماد کرنے لگے. صرف 7 ماہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آنے والا غیر ملکی زر مبادلہ $1 ارب کی سطح عبور کر گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سمندر پار پاکستانیوں کو متوجہ کرنے کے لیے مزید 2 اسکیمز کو حتمی شکل دے دی ہے. دو نوجوان پاکستانی کوہ پیماؤں کا کارنامہ. دنیا کی 10ویں بلند ترین اور 8000 میٹر سے زیادہ بلندی والی خطرناک چوٹی اناپورنا کو سر کر لیا. تھر میں ہریالی کی دستک. زیر زمین پانی پر باغات لگانے کا تجربہ کامیاب ہو گیا. زمینیں 3 سال پہلے تک بنجر تھیں، اب کھجور، بیر، چیکو اور دیگر مزیدار پھل لگے درخت دکھائی دینے لگے. تو جناب تھر میں چیکو اگ رہے ہیں، آپ نے غور فرمایا. یہ سائنس ہے جناب، سائنس کے کرشمے، تو اس لیے سائنس کی تعلیم کی طرف جانا چاہیے. خیر اینیوے جناب اب بات کرتے ہیں جناب رمضان مبارک کی. رمضان مبارک کا مہینہ جیسے کہ ماشاءاللہ اپنے زور و شور سے جاری ہے، دوسرے عشرے کے اندر اب داخل ہو چکے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے سال بھر کے جو ضمیر پہ بعض اوقات نا ایک بوجھ بھی ہوتا ہے وہ یا خالق کی طرف جا کے مٹاتے ہیں، اور جو وہاں سے تشنگی رہ جاتی ہے تو پھر مخلوق کے جو پیاس ہے، مخلوق کی جو تکلیف ہے، مخلوق کی تکلیف کو مٹا کر لوگ اپنے ضمیر کی تکلیف کو کم کرتے ہیں. اور احکامات میں سے یہی ہے کہ مخلوق کی تکلیف کو مٹاؤ. کیا بات. اور رمضان مبارک میں تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کر لینا تو اس کا بھی 70,000 گنا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. تو آج اسپیسیفکلی ہم آپ سے ان کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں.
पाकिस्तान का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है। इंडस अस्पताल की आज हम बात करें, इसके रूह रवां डॉक्टर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। के ऊपर सियासत की, बल्कि सियासत से ज़्यादा वहाँ के सियासतदानों को जो आदी लोटे हैं उनको एक दफ़ा फिर लोटा बनवाकर 2018 में RTS जहाँ बैठा उसके साथ साथ इन लोटों के गलों में पट्टे डालकर इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल किया गया और उस वक़्त ऐलानात किए गए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगी और आज वहाँ 2.5 साल के बाद वो तमाशा किया गया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं बनती। होना ये चाहिए था कि जब इमरान साहब स्टेज पर आते तो वो माफ़ी मांगते पाकिस्तान की आवाम से, वो माफ़ी मांगते जनूबी पंजाब की आवाम से कि उन्होंने 2018 में जिन वादों के ऊपर सियासत की और झूठे वादे किए उन पर माफ़ी मांगी जाती। लेकिन आज फिर 2.5 साल बाद इमरान साहब 2.5 साल बाद जनूबी पंजाब सूबा बनना था, सेक्रेटेरिएट नहीं बननी थी। जनूबी पंजाब सूबा बनना था इमरान साहब 2.5 साल बाद आपके वादे के मुताबिक। वहां सेक्रेटेरिएट की तख्ती नहीं लगनी थी। लेकिन उसी तरह जिस तरह आपने पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोले, 50 लाख घरों के झूठ बोले, 1 करोड़ नौकरी के झूठ बोले और एक खुदकुशी करने का झूठ बोला, उसी तरह आपने 2.5 साल पहले जनूबी पंजाब के लोगों के हकूक के ऊपर सियासत की। जनूबी पंजाब के लोगों की जो वहाँ के लोग थे, जो आदि लोटे थे, उनको साथ मिलाकर आपने और आपको मुसल्लत किया गया। और आज जब आप स्टेज पर खड़े हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपको फख्र नहीं, आपको उस झूठ पर शर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि 2.5 साल बाद जनूबी पंजाब, जैसे मैंने पहले कहा, सूबा बनना था, सेक्रेटेरिएट नहीं बननी थी। लेकिन मैं आपकी ज़हनी कैफियत समझ सकती हूँ और मैं मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ कि उनकी ज़हनी जो आज कैफियत थी, जो अमूमन होती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा थी, वो इसलिए थी क्योंकि जिन सड़कों पर सफ़र करके आज वो मुल्तान गए होंगे और मुल्तान के अंदर वो मुल्तान मेट्रो देखी होगी, उन सड़कों पर सफ़र करके जब वो मुल्तान गए होंगे, मुल्तान मेट्रो देखी होगी, मुल्तान में और जनूबी पंजाब में शहबाज शरीफ की यूनिवर्सिटियां देखी होंगी, शहबाज शरीफ के अस्पताल देखे होंगे, शहबाज शरीफ की डिस्पेंसरियां देखी होंगी, शहबाज शरीफ के बर्न यूनिट्स देखे होंगे, शहबाज शरीफ के स्कूल देखे होंगे, दानिश स्कूल भी नज़र आया होगा बहावलपुर चले जाते। तो आज ये ज़हनी कैफियत इसलिए बनती है क्योंकि आज जनूबी पंजाब में जो अमली काम शहबाज शरीफ कर गया, उसने जनूबी पंजाब पर सियासत नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब की सेक्रेटेरिएट की तख्तियां नहीं लगाई, लेकिन जनूबी पंजाब की आवाम को स्कूल दिए, हस्पताल दिए, सड़कें दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मरीम औरंगजेब की गुफ्तगू जारी, और इससे पहले हम बात कर रहे थे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से। इंडस सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि इंडस एक बहुत बड़ा हेल्थ नेटवर्क है जो कि सिंध में और पंजाब में काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में आपने कहीं बोर्ड क्लिनिक नहीं देखा होगा, लेकिन इंडस की तरफ से भी चल रहा है। और एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर कोई कैश काउंटर, इमेजिन आप किसी अस्पताल में जाते हैं और आप कैश काउंटर ढूंढे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कोई कैश। इसी हवाले से जनाब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस अस्पताल के रूह रवां जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपके साथ तो वैसे भी बड़ा ताल्लुक है और वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, लेकिन इंडस अस्पताल के हवाले से लोगों के दिलों में आपकी एक शख्सियत का ना एक परसोना बड़ा वो खास है। सर बताइएगा लोग कैसे इंडस अस्पताल का हिस्सा बन सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दामे दरमे सुखने बन सकते। और जैसे आपने कहा कि रमज़ान का मुबारक महीना है,
اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. آپ نے 70,000 کا، اللہ تعالیٰ 70 لاکھ بھی کر سکتا ہے، 70 کروڑ بھی کر سکتا ہے. اس کی رحمت پہ ہے کہ کس وقت جوش آ جائے، اور وہ چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، اور اس کے بعد بھی کر سکتا ہے. تو آپ جو ہے نا بڑا آسان ہے. انڈس ہاسپٹل جو یہاں پر ہیں اور دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں. لیکن سے لوگ جاننا چاہیں گے انڈس ہسپتال کے جو پروگرامز ہیں، ہو سکتا ہے لوگوں کی کسی ایک پروگرام میں زیادہ دلچسپی ہو، تو ذرا انڈس ہسپتال کے وہ پروگرامز جو اس وقت جاری ہیں اور جن میں لوگوں کا سب سے زیادہ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. دیکھیں اس وقت پورے نیٹ ورک میں جیسے نا پورے پاکستان میں 12 ہاسپٹلز ہیں ہمارے، 4 بلڈ سینٹرز ہیں، 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، پبلک ہیلتھ کے 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں ہیں. کوئی 4.5 لاکھ مریض ماہانہ مستفیض ہوتے ہیں اس پورے نیٹ ورک کے اندر. اور اس میں جو کچھ اسپیشلٹی جو میں کہہ دوں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سر کا تاج ہے، وہ بچوں کا کینسر کا یونٹ ہے. اور بچوں کا کینسر کی اچھی بات یہ ہے کہ 70% جو ہے نا کیوریبل ہے بنسبت بڑوں کے کینسر کے، جو کہ 30% ہی کیوریبل ہوتا ہے. لیکن یہ اگر اور صحیح وقت پہ اگر جلدی یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو یہ 90% تک چلی جاتی ہے کیور ریٹ کے اندر. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب میں نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی جس طریقے سے آپ بچوں کے کینسر پہ آپ کا انڈس کے ستارے پہ جیسے بچے وہاں پہ اپنے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرتے باقی بچوں سے. یہ بتائے گا کہ آج کا جو زمانہ کووڈ کا زمانہ آ گیا اور جس طریقے سے ہمارے اسپتالوں میں اب رش بڑھ گیا ہے، پریشر بڑھ گیا، تو آئی ایم شیور کہ انڈس پہ کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہوگا. آپ کے لیے رسپانسبلٹیز کتنی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ آپ کے پاس تو جو پیشنٹ آتا ہے وہ بڑے بڑے مرض کے ساتھ آتا ہے؟ جی بالکل، رسپانسبلٹی کووڈ کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے اور پہلے سے تھی. اب ویو آتی ہے، ایک تو وہ رسپانسبلٹی بڑھتی ہے، پھر میڈیا کا پریشر آ جاتا ہے کیونکہ ہر طرف کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں، کیونکہ جب آپ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں تو ضرور، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی وہ پہنچے اور اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کے لوگوں سے یہ کہ خدا را جو ہے نا SOPs پہ عمل کرے. حالات بہت مخدوش ہیں اور اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہو جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں. اور میری دعا ان کے لیے بھی کہ وہاں کے لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور جو ہے نا پوری نوع انسانی کے لیے اس وبا سے اللہ جان چھوڑائے. تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی ہے. پھر اس کے بعد باقی مرض بھی، کیونکہ مریض تو ہر قسم کے ہیں، ان کا بھی پریشر ہے. اور پھر کیونکہ کووڈ پہ آپ کا خرچہ بہت آ گیا ہے، ہمارا پچھلا سال پورا کووڈ پہ ایکسپینس کافی بڑھا. ڈاکٹر صاحب ایک کینسر پیشنٹ پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک کینسر پیشنٹ پہ خرچہ؟ ایک کینسر پیشنٹ کے اوپر ایوریج جو ہے نا 6 لاکھ روپے آتا ہے. مطلب ویری کرتا ہے 2-3 لاکھ سے لے کے 20-25 لاکھ روپے ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ اسٹیج آف کینسر اور جو جتنا لمبا ٹریٹمنٹ ہوگا. اور آپ کے پاس سر مجھے بتائیے گا، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جو بھی کرنٹ فیسلٹی ہے کراچی کی فیسلٹی کی اگر بات کریں، ویسے تو آپ ماشاءاللہ پنجاب میں ہی موجود ہیں، اس میں انفلو بہت زیادہ ہے، تو بڑی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہاسپٹل اتنا بڑا ہو جائے کہ پورا کراچی کیٹر کر سکے. لیکن اس کی ایکسپینشن کے حوالے سے بتائیے گا مستقبل میں یہ ہاسپٹل کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا جو ابھی فارچونیٹلی ہمارے پاس زمین 20 ایکڑ تھی، وہ ایک بڑی نعمت ہے کہ شہر کے اندر تقریباً سمجھیں. پہلے جب لی گئی ہوگی تو وہ شہر سے بالکل باہر ہی تھی، لیکن اب تو سینٹر کے اندر آ گئی ہے. تو ہم اس پہ تقریباً ہمارا ہاسپٹل جو ہے نا ابھی 300 بیڈ پہ ہے، ہم اس کو 1350 بیڈ پہ لے کے چلے جائیں گے انشاءاللہ اگلے 2-3 سال کے اندر. یہ بہت میگا پروجیکٹ ہے، کوئی 34 ارب روپے کی کہانی ہے. اس پہ 34 ارب بہت ہوتے ہیں. میں تو کہہ دیتا ہوں، فلو میں کہہ دیتا ہوں، لیکن بعد میں مجھے خیال ہوتا ہے یار یہ تو واقعی بہت ہوتے ہیں. اس میں پتہ نہیں کتنے صفر ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس قوم کا جو ہے نا مطلب میں فخر محسوس کرتا ہوں پاکستانی ہونے کے اوپر. کیونکہ دیکھیں نا آپ، ایک پہلے سال جب لوگ کہتے تھے کہ چل نہیں سکے گا فری، آج ہم 13 ہاسپٹل 12 ہاسپٹل اور نیٹ ورک 10 کروڑ سے لے کے آج 32 ارب روپے کا بجٹ صرف آپریشن. میں نے ٹیلی تھون کی ہوئے تو میں نے اسے گارڈ کو بھی دیکھا ہے جسے اپنی پوری کی پوری تنخواہ جو ہے نا اسے انڈس ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دی تھی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کینسر کی موذی مرض سے لوگ نجات چاہیں. اس کے علاوہ آپ لوگ کوکلیئر امپلانٹ جو کہ کسی کو نہیں معلوم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ بیسیکلی وہ جو بچے جو پیدا ہوتے ہیں پیدائشی جو بہرے پن کا ہوتے ہیں، کیونکہ اصل میں بچہ جب سنتا ہے تو بولتا ہے، تو یہ بچے جب سنتے نہیں تو بول بھی نہیں سکتے. تو یہ اس کو آپ کوکلیئر امپلانٹ کو آپ عام فہم زبان میں یہ کہتے ہیں کہ بایونک ایئر، جو الیکٹرانک ایئر ہے جو کہ آپ برین کے اندر اس کو اس کی ایک وہ لگا دیتے ہیں، یعنی کان کی مشین، وہ بھی پکے والی وہ بھی فری آف کاسٹ. اس میں بچہ دیکھو ان ماؤں سے پوچھیں جب وہ پہلا بچہ بولتا ہے ماں اماں، وہ جس کو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بچہ کبھی مجھے ماں کہہ کے بلائے گا. اور یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ عورتیں زیادہ جو کہ مائیں ہیں
ان کو احساس ہوگا کہ کس طریقے سے جو پہلی بات کرتا ہے نا، ان کے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بے شک ہے. تو اربوں روپے سے آپ نہیں خرید سکتے جو کہ اس کے اندر جو تشکر ہوتا ہے، وہ جو دعا کرتی ہے. کیا بات ہے. وہ 3 ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بالکل عرش تک پہنچتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، رمضان مبارک کا مہینہ اور اسپیسیفکلی کووڈ جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بس میرا یہی ہے کہ لوگوں کے خدا را جو ہے نا اپنے رویوں میں تبدیلی لے کے آئے. یہ کسی قسم کے لاک ڈاؤن جو ہے نا اس بات کو آپ کو اس سے بچا نہیں سکتے جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں گے. آج اگر ہم 3rd ویو میں پہنچے ہیں تو ہم خود ریسپانسبل ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی SOP پہ عمل نہیں کرتا ہے. آپ کچھ نہ کریں، اگر ماسک بھی پہنیں نا وہ بھی آپ کو اتنا بچا دے گا. اور اس وقت جو ہے نا جو حالات ہیں وہ بہت ہی، اور یہ جو ویریئنٹ آیا ہوا ہے یہ بہت تیزی سے، پہلے گھر میں ایک ہوتا تھا، آپ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، اس کو کھانا وانا پہنچا دیتے تھے، تو اپنی پریکاشن لے لیتے. اب تو ایسا ہے کہ پورا کا پورا گھر ایک ساتھ ہی افیکٹ ہو جاتا ہے. تو بس اللہ میں میرے ان سے التجا ہے، میں معدبانہ مطلب کوئی طریقہ مجھے سمجھائیں کہ میں اس قوم کو سمجھا سکوں کہ خدا را SOPs پہ عمل کریں. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہم لوگ فرنٹ لائن نہیں ہیں. وی آر دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. فرنٹ لائن پہ عوام ہے، کیونکہ یہ اگر بیہیو نہیں کرے گی، یہ SOPs پہ عمل نہیں کرے گی، سارا لوڈ ہمارے اوپر آئے گا. SOPs پر عمل درآمد نہیں ہوگا. پچھلے 1 سال سے یہی ہم لوگ کر رہے ہیں. اب لوگ تھک چکے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ اگر ڈیفنس لائن ٹوٹ گئی نا پھر علمان. بالکل صحیح کہتے ہیں سر. اگر SOPs پہ عمل درآمد نہیں کیا جی تو 3rd ویو بھی آئے گی، 4th بھی آئے گی، لیکن اس کے قصوروار کوئی اور نہیں ہوگا، ہم ہو. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. باری صاحب آپ بات کرتے ہیں دل چاہتا ہے سنتا جائے بندہ، کیونکہ آپ بات دل سے کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں جو غم کھائے ہوئے. تو اللہ پاک آپ کی جی زور بازو کو اور زیادہ کرے اور استطاعت کو بڑھائے اور لوگوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ دام درم سخن آپ کا دست و بازو بن سکے. آگے بڑھتے ہیں جناب، اور اب ایک بڑے اہم معاملے کی طرف بات کرتے ہیں جی. جیسے ہم نے کہا جی تجربہ ہوا، تجربہ کامیاب ہو گیا، اور وہ ہوا ہے تجربہ تھر میں. تھر میں ہریالی آ گئی. بالکل جی، تھر میں ہریالی آئی تھی. آپ لوگوں نے سوچا بھی تھا یا آپ نے کبھی سنا بھی تھا؟ نہیں سنا تھا تو یہ ہو گیا. تھر میں ہریالی نے دستک دینی شروع کر دی ہے اور زیر زمین پانی پر باغات لگانے کا جو تجربہ کیا گیا تھا وہ ہو گیا ہے کامیاب. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل نے کوئی 3 سال پہلے زیر زمین پانی سے کاشتکاری اور درخت لگانے کا ایک تجربہ کیا تھا، اور پھر آج اس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پر باغات لگ گئے ہیں بلکہ ان پہ تو اب پھل بھی لگ گئے ہیں. کھجور، بیر، گریپ فروٹ اور چیکو سے لدے درخت تھر کا سرسبز اور روشن مستقبل جو ہے نا وہ بن کر سامنے آیا. مدیہ یہ اتنی عجیب بات ہے نا، کیونکہ ایک کامن پرسیپشن ہے کہ جو صحرا میں گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. کھارے پانی پہ تو سبزی نہیں اگ سکتی، نہ کھارے پانی پہ ویجیٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ویجیٹیشن، یہ جو ہریالی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوئی ہے اور یہ تھر میں ہوئی ہے. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنرل سندھ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کے جناب عطا اللہ خان صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں یہ کیا سائنس ہوئی ہے یہاں پہ؟ یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، بس یہ ایک کوشش کی گئی تھی اس علاقے میں، کیوں میں بیسیکلی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا. تو ایک کوشش کی کہ بھئی اس کو ہم کچھ نیا کر کے دیکھتے ہیں، اور وہ کچھ اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے ملتان میں بھی رہا ہوں اس کلائمیٹ سے، تو مجھے آئیڈیا تھا کہ اس سے ملتا جلتا ماحول، ہارڈ کلائمیٹ اور اس طرح، تو چھوٹے سے انیشیٹو ہم نے لیے. اچھا. تو اللہ کا کرنا ہے. ہم جس مجھے بتائیں گراؤنڈ واٹر تو کھارا ہوا ہے وہاں کا، کھارے پانی پہ کیسے ویجیٹیشن؟ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوٹ کا پانی ہے وہ 3500 سے لے کے 4000 TDS تک ہے. اچھا اچھا. اور ہمارے سیف لیمٹس کیا ہیں؟ سیف ایگریکلچر کے لیے 1200 تک، 1200 تک آپ کر سکتے ہیں. یعنی سیف لیمٹ سے 3 گنا زیادہ کھارا پانی ہے. بالکل زیادہ ہے. تو یہ بتائے گا کہ یہ بڑا اچھا جو آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، زمین بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے. جو 3 سال پہلے آلموسٹ جو آپ لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، یہ اس سے پہلے بھی تو ہو سکتا تھا. پہلے بھی تو تھر کی قسمت بدلنے کے بارے میں ایسے سوچا جا سکتا تھا. بس وہ کہتے ہیں کہ نیوٹن کوئی ایک ہی بنتا ہے. تو جب کوئی فرسٹ ٹائم کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس میں بہت سی ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2012-13 میں ہمارے اللہ ان کو جنت نصیب کرے ڈاکٹر افتخار احمد ہمارے ایکس چیئرمین تھے PRC کے. انہوں نے جب وزٹ کیا اور مجھے انہوں نے وہاں پوسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سینٹر کو سینٹر آف ایکسیلنس دیکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے پھر سپورٹ کی، اور بلیو کریں کہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، مگر جب انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک سائنٹسٹ اگر یہ کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر یہ افسوس کی بات ہے. آپ کریں. فیلیور فرسٹ اسٹیپ ہے، سکسیس سیکنڈ اسٹیپ ہے.
क्या बात, तो हाथ डाला और अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की। आगे क्या क्या सोचा आप लोगों ने यहाँ पे? बहुत बड़ा एक ख्वाब है इसके आगे। मैंने उसका एक प्रपोजल जमा करवाया है अभी मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी को। हमारे फेडरल सेक्रेटरी गुफरान मेमन साहब और हमारे चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ अब एक और रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, वो है लाइव स्टॉक। मैं यहाँ मिसाल दूंगा कि ट्यूबवेल चाहिए उसके लिए, और हरियाली चाहिए, ग्रास लैंड चाहिए। ये थर में आप बात कर रहे हैं कि लाइव स्टॉक। बिल्कुल सर, ये जो आपने अभी कुछ चीज़ें जिक्र किया है, वो एरिया है जहाँ पानी 3000 3,500 TDS तक है। जहाँ पानी 6000 प्लस पे है तो वहाँ एग्रीकल्चर अगर मुमकिन नहीं है तो लाइव स्टॉक मुमकिन है। अच्छा, और थर बेस करता है लाइव स्टॉक के ऊपर। तो लाइव स्टॉक में इसी हमारी थरी ब्रीड को इंडिया लेके गया है बीकानेर में, और बड़े सिंगों वाली जो गाय होती है, बिल्कुल थरी। और बीकानेर से फिर वो ब्राजील गई है। वहाँ ये गाय हमारी 38 लीटर पर डे हार्वेस्ट दे रही है। और हम जो है खुशहाली की दिनों में 3.5-4 लीटर पे बिल्कुल सही मुतमिन है कि बहुत कुछ है। तो ये एक रेवोल्यूशन लाना है। और यानी वो गाय जो यहाँ की गाय जब ब्राजील जा रही है तो 38 लीटर दूध देती है, और जब वो पाकिस्तान आती है तो वो 3.5 लीटर पे। यहाँ गाय डाइटिंग पे होती है क्या? नहीं, डाइटिंग तो कुदरती डाइटिंग है ना, उसको कुछ मिलता ही नहीं। वो डाइटिंग यहाँ परहेज है उसकी, हमसे नाराजगी क्या? नहीं, या वो गाने अच्छे सुनाते हैं? अवेलेबल चीज नहीं है यार, अजीब बात है। तो इसका मतलब है जो उसके जो चारे में जो उसको चीजें खिलाई जाती हैं, जो उसको माहौल दिया जाता है, कोशिश की जाएंगी कि वो अडेप्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। आप इस माहौल में बैठे हैं, आपको हम बाहर खड़ा कर दें, डेफिनेटली आपका मूड, हर चीज चेंज हो जाती है। ये भी हो सकता है सिंध हुकूमत से नाराज हो, विफाक से नाराज हो, गाय कुछ भी हो सकता है। दूसरा उसमें ये भी है कि उसमें उन्होंने क्रॉस ब्रीड भी की है। अच्छा। उससे उसकी ब्रीड इंप्रूवमेंट हुई है। तो उन्होंने जो क्रॉसेस किए हैं बेस उन्होंने, क्योंकि मेल होता है, एक्चुअली मेल होता है, तो वो मतलब यानी वो ब्रीड इंप्रूव हुई है और इसी थरी ब्रीड को इंप्रूव किया गया। तो लोगों की किस्मत भी बदल सकती है अगर यहाँ लाइव स्टॉक को इंप्रूव किया जाए। बहुत हम उम्मीद करते हैं जी आपका ये जो ख्वाब है अल्लाह पाक उसको सच्चा करे। और जितने मुश्किल इलाके हैं और उनमें जैसे आप बता रहे हैं कि जी सेफ लिमिट से 6 गुना ज्यादा कड़वा पानी है और इतना मीठा वहाँ पे फल भरना, मतलब बेर है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा कि जो फ्रूट हमारे यहाँ हो रहा है, खजूर, बेर या आपके फालसा, चीकू, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पूरे सिंध का फ्रूट खा लें और आके उमरकोट खाएं, आप एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखेंगे स्वीटनेस। वो मीठा है ज्यादा। एग्जैक्टली। इसके लिए फिर आप स्टोरेज पे काम भी कर रहे होंगे फिर तो? अभी स्टोरेज पे काम नहीं किया है क्योंकि हमने अभी 115 एकड़ पे हमने फार्मिंग की है। अभी क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर लैंड जो है ना अबंडेंट पड़ी हुई है। बिल्कुल जी, ये डेफिनेटली इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा जी। बहुत शुक्रिया जी, अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिए। शाम रमज़ान और ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं सक्खर, क्योंकि जब से रमज़ान का सिलसिला शुरू हुआ है हमारी कोशिश होती है कि हम आपको कोई ना कोई ऐसी कदीमी मस्जिद जो है ना उसकी एक तरह से आपको ज़ियारत ज़रूर कराएं, आपको वहाँ पर ले के ज़रूर जाएं और आपको दिखाएं कि एग्जैक्टली उस वक्त का आर्किटेक्ट क्या था। इतना कमाल किस्म का आर्किटेक्ट था। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं सक्खर, जहाँ पर एक मस्जिद है बाबुल सलाम, जो कि आज से 1350 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम ने तामीर करवाई थी। इसी मस्जिद में वे लेके जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशर। बाबुल इस्लाम की पहली मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद के आसार आज भी मौजूद हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह करने के बाद हिजरी सन 93 में 10 रमजान अल मुबारक और ईसवी साल 712 में ये मस्जिद तामीर करवाई। सक्खर के तारीखी शहर अरोड़ में वाक़े इस फने तामीर और इस्लामी व सकाफती वर्से को देखने आज भी सियाह आते हैं। गाजी मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने अरोड़ को फतह करके, क्योंकि ये दारुल खिलाफत था, ये कदीम तख्त का, ये राजाओं की राजधानी थी, यहाँ पर उन्होंने पहली मस्जिद कायम की। ये इस्लामी विरसा है। ये सिंध और हिंद थी पहली मस्जिद है जो मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ बनवाई और इधर खतीब मुकर्रर करके और इस्लामी दर्स तदरीस देना शुरू किया। इस्लामी वर्से को महफूज किया जाए और क्योंकि आने वाले नस्ल भी कुछ आंखें इनको देख सके। हुकूमती इदारों और जिम्मेदारान की जानिब से बेहतर देखभाल न होने की वजह से कदीमी मस्जिद आस्ता आस्ता खस्ता हाली का शिकार बनकर शहीद हो गई है, मगर इलाका मकीन इस मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश करते नजर आते हैं। इधर बच्चे भी पढ़ते हैं, नमाज भी होती है। की हालत अभी आप देखेंगे तो ये अभी जंपुर हो गई है। बरसात होएगी फिर ये गिर जाएंगे, फिर तो ना निशानी खत्म हो जाएगी। ये एक किले की सूरत में ये मस्जिद
ایک اسلام کی نشانی بچی ہے. اس مسجد کو کیوں نہیں ترجیح دی جا رہی ہے؟ پرائم منسٹر کو لیٹرز بھیجے، پریزیڈنٹ کو بھیجے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں. تاریخی اور اسلامی مقامات کو بچانے کی کوشش کرنے والے لوگوں نے التجا کی ہے کہ مسجد کے بچے آثاروں کو محفوظ کیا جائے. باب الاسلام کے نام سے منسوب اروڑ کی یہ قدیمی مسجد آج بھی اسلام کے سنہری دور کی یاد تازہ کرتی ہے. کیمرامین محمد علی سولنگی کے ساتھ علی محمد شیر، ARY نیوز، سکھر. تو جناب یہ تو آپ نے دیکھی سکھر کی وہ مسجد جو کہ باب الاسلام مسجد کہلاتی ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ محمد بن قاسم نے تعمیر کی تھی. تو ہم نے آپ کو جناب فی الحال تو اس مسجد کے حوالے سے بالکل بڑا ذرا ضروری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے کیونکہ ہمارا ہیریٹیج ہے، اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں عبدالجوشی اور سرباز خان، جو کہ پہلے پاکستانی کو پہما ہیں جنہوں نے دنیا کی 10ویں بلند ترین اور 8000 میٹر سے زیادہ بلندی والی چوٹیوں میں سب سے خطرناک چوٹی اناپورنا کو سر کر لیا ہے. 13 اپریل کو دونوں کو پہماؤں کی اناپورنا سر کرنے کی پہلی کوشش رسی نہ لگنے کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئی، اور اس کے بعد پھر 14 اپریل کو بھی انہیں رسی ختم ہونے کی وجہ سے فوراً کیمپ واپس لوٹنا پڑا، اور بعد میں کٹمنڈو سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمپ 4 میں 7300 میٹر کی بلندی پر 8 میٹر رسی، آکسیجن سلنڈر، گیس اور پھر ان کو خوراک پہنچائی گئی. اور تیسری کوشش میں جناب یہ کامیاب رہے اور انہوں نے اناپورنا پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے. جوشی کہتے ہیں کہ علی ستپارہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے، اور ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس سے ہمیں ڈر نہیں لگا بلکہ ہمیں اور زیادہ حوصلہ ملا. ہم ہر لمحہ انہیں یاد کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انسان کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے، اور سب سے اہم یہ کہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر کے چلنا چاہیے. تو یہ کہنا تھا جناب ہمارے ان دو کوپہماؤں کا، جو ہمارے ساتھ وقت موجود بھی ہے. بالکل جی، عبدالجوشی اور سرباز خان ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اناپورنا مشن کتنا مشکل تھا، اور یہ جو آپ کی کامیابی کی داستان ہے کچھ تو ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، کچھ آپ بھی شیئر کیجیے گا. اناپورنا جو کہ دنیا کا 10واں ہائیسٹ ماؤنٹین ہے جو نیپال میں واقع ہے، اور اس پیک پہ ہم نے ایک پاکستانی ٹیم بنائی. محمد علی ستپارہ جو کہ K2 ونٹر لاسٹ ایئر یعنی اسی سال جب حادثہ ہوا اس کے نام پہ ہم نے یعنی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی، جس میں میں عبدالجوشی کلائم کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ تھا سعد منور منیجر اور ایک رائٹر کامران آن بائک. سو یہ بہت بڑھیا رہا، اور جو مشن لے کے پورے پاکستان کا نمائندگی کرتے ہم گئے تھے. مشکلات بھی آئی کیونکہ اناپورنا ایک ایسا پہاڑ ہے جو کہ دنیا میں K2 اور ننگا پربت کے بعد اس کو بھی یعنی خطروں کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور اس کا ڈیتھ ریشو بھی 31 یعنی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم نے اس کو سبمٹ کی، اور اس میں ہم پوری قوم پاکستان کی دعاؤں کی وجہ سے مشکلات بھی آئی. کچھ ٹائم پہ کیمپ 4 میں جب ہم سمٹ پش پہ جا رہے تھے تو رات بھر برفباری ہوئی، اور ہم نے سوچا کہ ہم اس ایکسپیڈیشن کو کلوز کریں گے، لیکن پھر ہماری ٹیم کی میٹنگ کے بعد اور ہم نے اپنا مشن جاری رکھا، اور اس پہاڑ پہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کا سب سے ہلالی پرچم لہرانے میں ہم کامیاب ہوئے. جوشی صاحب یہ بتائے گا، آپ کا تو یہ 8000 سے اوپر کی سمٹ کا پہلا مشن تھا، اب آگے فیوچر کا آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے؟ میرا اصل ابھی اس کے بعد میرا مشن یہ کہ پسو کونس جو کہ میں نے 2019 میں اٹیمپٹ کیا تھا، لیکن ہمارے ایک بندے شمشال کا اشکومن ویلی پہ جو نا ایولانچ کے زد میں آیا تھا، اور وہاں پہ اس کا ڈیتھ ہوا تھا. تو اس لیے میں نے اپنا پسو کونس کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ میں نے کال آف کر کے پھر میں ریسکیو کے لیے گیا تھا. تو ابھی اس سال پھر دوبارہ میرا پسو کونس میں جا کے انشاءاللہ میں کلائم کروں گا. یہ بتائیے گا سرباز خان صاحب کہ کوئی ایسا لمحہ، کیونکہ 2 بار آپ نے اٹیمپٹ کی، آپ لوگ فیل ہو گئے، کبھی رسی کم پڑ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ بس اب واپس چلے جانا چاہیے، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ ہم نے صرف سنا تھا مختلف الپائنسٹ سے، کلائمبرز سے دنیا کے کہ اناپورنا کیسی پہاڑ ہے، کتنا خطرناک ہے. جب ہم پہلی دفعہ 23 مارچ کو ہم بیس کیمپ پہنچے، اور 26 کو ہم نے باقاعدہ ہم نے اپنا روٹیشن پہ جا رہے تھے، تو 2 دفعہ ہی پہلی دن ہی ہم پہلے روٹیشن پہ 2 دفعہ ہم ایولانچ کے زد میں آئے.
तो उस वक्त हमें एहसास हुआ कि वाकई में ये कितना डेंजर पहाड़ है। बहरहाल हम हमारी जो टीम थी, मैं और अब्दुल जोशी, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और हम एक दूसरे को दिलासा देते थे। जब भी कोई हमने अगले का लाए अमल तय करना होता था तो हम पहले बात करते थे, मीटिंग करते थे, उसके बाद फिर दोनों की रजामंदी से हम वो स्टेप ले लेते। तो अब फिर बताएं, ये क्या इरादे हैं आगे, मुस्तकबिल में कैसे लेके चलना है आपने और मुस्तकबिल में किन चोटियों को सर करना है? ज़रा कुछ प्लान शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह अली भाई और मेरा, हम दोनों का यही मिशन 14 पे हम काम कर रहे थे और हम साथ साथ जो आखिर के 4-5 पीक से हम साथ हमने क्लाइंब भी की है और हम एक यूनिटी चाहते थे क्लाइंबर्स के बीच में, चाहे वो हुंजा का हो, अपर हुंजा का हो या सात पारा का, यानी गिलगित बल्चिस्तान या पूरे पाकिस्तान के जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनको एक प्लेटफार्म पे लाके एक यूनियन बनाने का। तो इस पे जब अली भाई की हादसा से तकरीबन 2 महीने पहले हमने चित्राल में भी कोई इवेंट की थी कि इस हवाले से वैली ऑफ लाइफ के नाम से एक एक्सपीडिशन बनाई थी। वहाँ पे इसका मेन मकसद था कि जितने भी हमारे क्लाइंबर्स हैं वो एज HAP काम कर रहे हैं, उनको सही सहूलियात, यानी उनको, यानी हमारे, अगर मैं जाता हूँ किसी क्लाइंट, बाहर के क्लाइंट के साथ एज ए हाई पोर्टर, यानी हमें हाई पोर्टर बोला जाता है, तो मेरी ज़िंदगी की कीमत थी 2 लाख रुपए, यानी मेरे इंश्योरेंस। तो इन पे हम काम कर रहे थे, तो हमारी बदकिस्मती के अली भाई हम नहीं रहे, तो बस हम इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बहुत बेहतर करेंगे इस हवाले अल्लाह से। करे बाकी भी मेहमान के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। बहुत हमारे साथ मौजूद थे हमारे 2 के पैमा जिन्होंने अन्नपूर्णा जैसी बहुत ही मुश्किल किस्म की जो चोटी है वो सर की। जी जनाब, और इसका डेथ रेशो भी तकरीबन 31 है, यानी हर 100 में से 31 जो को पैमा होते हैं वो ये चोटी सर नहीं कर पाते। यहाँ वक्त हो गया ख़वातीन और हज़रात एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको शाम रमज़ान में। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान अल मुबारक, जहाँ पे हम इबादतें करते हैं, जहाँ हम रोज़े रखते हैं, इफ्तारियाँ, पकवान और फेस्टिवल, त्यौहार, जो जो चीज़ें हमारे साथ रमज़ान में जुड़ी हुई है, वहाँ जो अवामुन्नास है, ख़ास तौर पर वो तबका जो कि 14 साल से लेके और मतलब मैं कह सकता हूँ चलो 14 से 140 साल तक की जो एज के बच्चे हैं, वो जनाब रमज़ान में अगर क्रिकेट ना खेलें तो उन्हें तो बड़ा मसला हो जाता है। बिल्कुल शफात, उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं इफ्तारी हो गई, तरावी भी होगी, नींद आने नहीं तो हम क्या करेंगे। बढ़िया, आपको पता है क्रिकेट के 2 टाइम है रमज़ान में। एक तो है असर से इफ्तार वाला, क्योंकि वैसे ही बंदा निढाल होता है तो गेम खेल के थोड़ा बहुत आप जरा टाइम पास कर लेते हैं। तो दूसरा टाइम होता है जनाब जो है तरावियों के बाद से सहरी तक का। बिल्कुल, और आप कहीं भी अगर कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी आप देखें तो ये जो क्रिकेट का फीवर है ना, ये रमज़ान में थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो भी स्ट्रीट क्रिकेट का। इस हवाले से लाहौर से हमारे नुमाइंदे अहमद खोखो ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, आज आपको बताते हैं कि लाहौरी लड़के जो हैं, हमारे लाहौर के नौजवान, वो कैसे इफ्तारी के बाद सहरी तक जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि लाहौर का एक ट्रेंड है कि रात को जो है वो कम ज़रा सोते हैं, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि इफ्तारी, फिर इफ्तारी के बाद तरावियों का वक्त है और तरावियों के बाद कोई ना कोई एक ऐसा एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है लाहौरियों के लिए, जिसे वो अपना खूब इंजॉय करते हैं। और अब जो इस बार ट्रेंड है रमज़ान में देखने में आ रहा है वो है इंडोर क्रिकेट का ट्रेंड। हम इस वक्त एक ऐसे ही मकाम पे मौजूद है, इंडोर क्रिकेट है, फ्लड लाइट लगी हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। रात के इस वक्त 1 बज रहे हैं और आपसे कुछ देर बाद जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे के वक्फे पे सहरी का वक्त भी होने वाला है। नौजवान लाहौर के क्रिकेट खेल रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम जरा इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पर सहरी तक जो है क्रिकेट खेलते रहते हैं? जी बिल्कुल जी, हम सहरी तक क्रिकेट खेलेंगे। असल में बेसिकली लाहौरियों का एक ये बड़ा बेहतरीन सा कल्चर है। रमज़ान हम बड़े अच्छे स्पेंड करते हैं, अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद क्रिकेट चलती है, क्रिकेट चलते चलते हम लोग सुबह सहरी तक फिर क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद फिर हम सहरी करने जाएंगे। और आपको पता है लाहौरी खाने, वही खाने खुने खा के फिर कितना, आप जरा बताएं कि कितना यहाँ पर मैचेस जो हैं वो कितने घंटे में कितने मैचेस आप लोग खेल लेते हैं? ये सर जी अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3 घंटों में हमारे तकरीबन कोई 8 मैचेस हो गए हैं अभी तक। तो ओवरऑल पूरे रमज़ान में यही रूटीन रहती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसी रूटीन। जाहिर बात है जी, 6 बजे के बाद फिर काम कारोबार बंद हो जाते हैं, तो फिर यही मौका मिलता है रमज़ान में। इसके अलावा तो मौका ही नहीं मिलता कोई खेलने, कोई एक्टिविटी हो। बहरहाल हम इंजॉय कर रहे हैं रमज़ान को, बड़ा अच्छा। आप बड़े मायूस खड़े हैं, कोई बारी नहीं आएगी? नहीं बारी आई है, खेला भी, परफॉर्म भी किया है, लेकिन बस अभी जरा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है। यानी कि मैच फंसा हुआ है, 2-3 ओवर रह गए हैं।
तो अभी उम्मीद है कि जीत जाएंगे, निकल जाएंगे बड़े। चलो जी, इनका तो मैच अभी फंसा है, 2-3 ओवर रह गए हैं। ये सिलसिला सहरी के 1 घंटे तक जो है वो जारी रहता है कि 1 घंटा अभी सहरी का वक्त पड़ा होता है कि फिर क्रिकेट ये खत्म करते हैं और उसके बाद फिर आगे सहरी करने जाते हैं। ओवरऑल रमजान में जो है रात को लाहौरियों की जानिब से यही सिलसिला जारी रहता है कि फ्लड लाइट मैचेस, इंडोर मैचेस क्रिकेट के जो है वो खेलते हैं और अपना जो ये रमजान है उसको भी खूब इंजॉय करते हैं जी। थैंक यू सो मच जी। अमर खोकर ने बड़े मजे की रिपोर्ट तैयार की थी और ये फीवर जो है ना पूरे पाकिस्तान में जारी सारी रहता है। बिल्कुल जी, और मैं उम्मीद करता हूँ जी अमर, मैं रमजान में आपके पास इंशाल्लाह अगले रमजान में लाहौर होगा, आप मुझे लेके जाएंगे, यहाँ पे मैच खेलेंगे दोनों मिलकर। खैर जनाब, आपसे इजाजत लेते हैं और अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN reise nach Disney World zus parents.